اور خستہ حال ہو چکا ہے۔ اے خدا مجھ پر اور ان پر رحم فرما۔ یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ ان میں سے ایک تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ رحمت حق ہے جو کہ گھوڑے کی صورت میں پہنچا ہے۔ اور ان دشوار گزار منزلوں میں پیدل چلنے سے محفوظ رہنے کے لیے، جو کہ بہت دشوار ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے۔ ان کے حق میں تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اور آج کے بعد سے وہ لوگ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ دیکھا تم نے تمہارا وہاں جانا کیسا بابرکت ثابت ہوا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہت محتاط رہنا، ممکن ہے کسی بھی لمحے ہم سرزمین عذاب میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر تم دنیا میں چلا کرتے تھے۔ گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھام لو اور خدا کا نام لے کر سیدھے چلتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر میں تمہاری نجات کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ گدھے اور گائے کہاں سے آئے؟ کون ہے؟ ہم اس زمین سے اس زمین شہوت تک پہنچے ہیں، اور یہ سب شکم پرور اور تن پرور لوگ ہیں جو اپنے مال حلال سے اپنے شکموں کو پر کرتے تھے، اور سوائے پیٹ پوجا کے دوسری فکر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ گدھے، گائے اور بھیڑ کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ وہ جو الٹے ہاتھ کی طرف خنزیر اور ریچھ کی شکل میں ہیں، وہ ہیں جو اپنی تن پروری کے سلسلے میں بہت بے باک تھے اور مال حلال و حرام میں اپنے اور دوسروں کے مال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اسی لیے سخت عذاب کی زد میں ہیں۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہو تم کہ دنیا میں جو غذا اپنے گھر میں لاتے تھے اس میں بہت محتاط تھے، تاکہ لقمہ حرام شامل نہ ہو جائے، اور کھانا کھاتے وقت بھی پیٹ پوجا کی فکر میں نہیں رہا کرتے تھے، لہذا بہت آسانی سے اس سرزمین سے گزر گئے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو ایک طویل عرصہ اس زمین شہوت میں گزرنا پڑتا۔ یہ لوگ غیبت سننے والے ہیں جن کے منہ اور کانوں سے اکثر آگ برستی ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ اس گھاٹی میں کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہمیشہ عیب جوئی اور تانا گوئی میں مشغول رہتے اور چشم ابرو کی جنبش سے اشارے باتیں کیا کرتے تھے۔ اے کاش میں جانتا ہی نہیں میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت نے فیصلہ ہی کر دیا ہوتا، وائے وائے میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، یہ پیپ ہم گناہگاروں کی غذا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ملتا، چاہے جتنی بھی یہ پیپ گندگی و غلاظت کھا لیں پھر بھی بھوکے ہیں، وہ میرے خدا بھوکا ہوں، ہائے جل گیا۔ اس عورت نے دنیا میں مسائل شرعی کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، یہ اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے کھلا رکھتی تھی اور نامحرموں کے لیے اپنے جسم کی تزئین و آرائش کیا کرتی تھی۔ خدا اس کی مغفرت نہ کرے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں خدا کے عذاب میں مبتلا کیا۔ انہیں جب جب ایذا پہنچتی ہے تو جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نئی کھال پیدا ہو جاتی ہے اور نئے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کوئی لمحہ قرار نہیں پاتے ہیں۔ سود خوروں کا انجام یہ ہوگا کہ روزانہ ہزاروں بار مرنے کی آرزو کریں گے، لیکن نہ انہیں موت ملے گی کہ چھٹکارا پائیں اور نہ ہی راحت و آسائش پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسائل دینی سے بے اعتنائی برتتے تھے اور واجبات کے انجام دہی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے تھے اور احکامات الہی سے صرف نظر کرتے تھے۔ وائے ہو ان پر جو خدا کے ساتھ خسارے کا سودا کرتے ہیں، اے کاش ان کی ماؤں نے انہیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ وہ جو صرف عیاشی کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں، اے کاش اپنے دوستوں کو یہاں آ کر ایک نظر دیکھتے اور مشاہدہ کرتے کہ خداوند متعال نے کس طرح اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ एकदम इतना अंधेरा क्यों हो गया؟ ये कौन लोग हैं? ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन से जानवर हैं? इन्हें देखते ही मारे बदबू के मेरा दिल मचलाया जा रहा है और दम घुटा जा रहा है। मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? مدد، ہماری مدد کرو۔ یہ زمین شہوت ہے اور یہ سب زنا کار ہیں، اپنے حساب سے باہر مت نکلنا ورنہ تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ خدا رحم کرے میرے اہل و عیال پر کہ جنہوں نے میرے لیے گھوڑا بھیج دیا۔ ٹھیک سنا تھا کہ جس کسی نے بھی شادی کی اس نے اپنے نصف دین کو بچا لیا، اور بقیہ نصف کے لیے ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں